اور جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئیں گی. انسان کی اصلاح صرف اور صرف قرآن سے ہو سکتی ہے. قصے کہانیوں سے، واعظ بیانوں سے نہیں ہوتی. وہاں چلے گئے، وہ اجتماع میں چلے گئے، یہ اجتماع میں آپ چلے گئے، اس سے نہیں ہوگی. انسان کی اصلاح ہوتی ہے کچھ قرآن سے. یہ بات قرآن میں اللہ کے نبی کو مخاطب کیا گیا. اللہ سورہ قاف میں فرماتے ہیں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنَ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن مجید سے نصیحت کیجئے آپ ان کی. دیکھیے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنَ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. جو میری وعید سے ڈرتا ہے، جو آخرت سے ڈرتا ہے، آپ اس کو قرآن سے نصیحت کیجئے آپ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض نبوت کے جو فرائض بیان کیا ہے قرآن میں، وہ 4 مقامات جو آیت آئی تھی نا، اس سے پہلے عرض کیا تھا میں، اس میں پہلی بات آپ نے کیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. یہ رسول قرآن مجید پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں اور قرآن مجید کے ذریعے سے تمہاری تربیت کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں پاک بناتے ہیں قرآن کے ذریعے سے. آج بہت کچھ کام ہو رہا آج دنیا کے اندر، نہیں بول کے نہیں، لیکن اصلاح ہو رہی نہیں. اور کیوں نہیں؟ قرآن سے نہیں ہو رہا کام، قصے کہانیوں سے ہو رہا ہے. کیا وظیفے کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ کچھ بتا دیے کہ یہ صورتیں پڑھ لو اس کا ثواب ہے. سمجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا قرآن کا. یہ عجیب فلسفہ ہے، یہ عجیب بات ہے کہ ہم ایسی کتاب کو بغیر سمجھے بوجھے کہ ہم پڑھ رہے ہیں. اور قرآن مجید کی تلاوت کے معاملے میں ہم نرسری لیول سے بھی گرے ہوئے ہیں. چھوٹے بچے جو پڑھتے ہیں نا نرسری کلاس، اس سے بھی گرے ہوئے ہیں ہم. کیسے؟ آپ دیکھیں کہ چھوٹا بچہ جب پڑھتا ہے آپ کیسے پڑھاتے ہیں اس کو. دیکھیے آپ اس کو بچپن سے اس کو سمجھ کے پڑھاتے ہیں. چھوٹی سی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر پکچر اتاری جاتی ہے، فوٹوز اتارے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں لکھا جاتا ہے. ایک کتا اتار دیا گیا بازو میں، پھر اس کے بعد وہاں لکھ دیا گیا DOD ڈاگ. یہ ڈاگ ہے، یہ کتا ہے. فوری سمجھ میں آ گیا اس کو. ڈاگ کے معنی ڈاگ کتے کو کہتے ہیں، ہے نا. CAT کیٹ، وہاں بلی اتار دی گئی ہے. کیٹ بچہ پڑھ لیا نرسری لیول پہ. اب بچہ آپ کے ساتھ گاڑی میں ہے کہ چھوٹا بچہ پڑا ہوا ہے، اگر کتا دکھ گیا تو ڈاگ ڈاگ بولتا انہیں، ممی ڈاگ، ممی ڈاگ، ممی کیٹ. کیوں؟ سمجھ گیا. لیکن آپ قرآن پڑھ کے آج تک کچھ ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکے. آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں ہم، قرآن سے کوئی ریلیٹڈ ہماری کوئی ریلیشن شپ ہے ہی نہیں. اور کہ ایسی عظیم کتاب ہے یہ، اس سے بڑی بدبختی ہماری کیا ہوگی بھائی. ایسی عظیم نعمت ہمارے گھرانوں میں ہے اور ہم کو نہیں معلوم. سدا افسوس. خدا نہ خواستہ اگر آپ کسی غیر مسلم کے ماحول میں رہتے ہیں، کوئی دوست احباب آپ کے، اگر وہ آپ بولیں گے دین اسلام اچھا ہے فلاں قرآن بولیں گے، اگر وہی پوچھیں گا کہ قرآن میں کیا ہے بھائی، کچھ بول سکتے ہیں آپ اس کو؟ ذرا میرے کو بھی پڑھ کے سنا. میں بھی نہیں جانتا، تو بھی نہیں جانتا. ارے انہیں نہیں جانتا الگ بات ہے، آپ کیوں نہیں جانتے بھائی؟ اب یہ دور ایسا ہے کہ آپ کے اللہ کے پاس کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے آپ موجودہ دور میں. سمجھے؟ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے مجھے کون سی بھی زبان نہیں آتی پڑھنے کے لیے، لیکن آج سارا آپ کے ہاتھ میں، دنیا مٹھی میں آ گئی آپ کے، پورا انٹرنیٹ ہے آپ کو. پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن مجید کے ترجمے پورے کے پورے جناب آپ کے واٹس ایپ کے اوپر فلاں میں پورے کے پورے یوٹیوب پہ ڈاؤن لوڈ ہے. آپ سن سکتے ہیں، آپ لگا کے اطمینان سے گھر میں آرام کر کے آپ اپنا معمول بنا سکتے ہیں. کوئی ایک ٹائم نکال کے 1 گھنٹہ قرآن مجید کا ترجمہ آپ سنیں گے پوری توجہ کے ساتھ. ہم گھنٹوں ٹی وی کے سامنے خراب کر رہے ہیں، موبائل ہاتھ میں لے کے گھنٹوں خراب کر رہے ہیں. تو قرآن مجید کہ اللہ حجت نہیں کرے گا ہم سے؟ ارے بھائی جو تو موبائل فون پڑھ رہا تھا، جو گیم کھیل رہا تھا، جو بھی پکچر دیکھ رہا تھا، جو ڈرامے دیکھ رہا تھا، اس کے اندر قرآنی ایپ بھی تھا نا؟ تھا یا نہیں تھا قرآن؟ اسے آپ اپلوڈ نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نہیں سنتے تھے؟ اللہ حجت نہیں کریں گا آپ کے سامنے؟ بولیے آپ کیا جواب دیں گے ہم؟ ٹھیک ہے، کل تک کے لیے 100 سال پہلے تک ہم بول سکتے تھے پڑھنا ہی نہیں آتا تھا ہم کو. آج تو دور وہ باقی نہیں رہے ہیلے حوالے سارے. آج تو ہر چیز آپ کے لیے آسان ہے، ہر چیز آسان ہے آپ کے لیے، آپ ہر چیز سمجھ رہے ہیں. آپ ایسا نہیں ہے. تو قرآن مجید کو جب تک سمجھ کے نہیں پڑھیں گے آپ، اس وقت تک آپ کو شعور نہیں آئے گا. اس وقت تک ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، آپ معلوم نہیں کر سکیں گے.